آئیے اب یہاں سے ایک ایسے نثر نگار کو بلانے کی میں جسارت کر رہا ہوں. وہ نثر نگار جب انقلاب میں پہنچا تو انقلاب کو اس نے عروج عطا کیا. وہ صحافی، وہ نثر نگار جب روزنامہ آگ میں پہنچا تو بلکہ اس میں آگ بجھانے کا اس نے کام کیا. جو نفرت کی آگ لگی تھی اس کو دور کیا. یعنی کہ میری مراد اکبر علی صاحب سے ہے. اس وقت وہ ایک پروفیسر ہیں، مولانا آزاد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور ابھی جو یاسین ابن عمر صاحب یہاں پر کہیں تشریف رکھتے ہیں، اچھا ہاں، یاسین ابن عمر صاحب اس وقت موجودہ دور میں انقلاب دیکھ رہے ہیں. اور یاسین ابن عمر صاحب، آپ بھی انقلاب سے وابستہ رہے ہیں، لیکن انقلاب کی ایک پالیسی ہے کہ 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی ہے. لیکن یونیورسٹی کی یہ قابلیت ہے کہ وہ جانتی ہے کہ ہمیں کس 60 سال والوں کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا. میں مبارکباد کی پیش کرتا ہوں اس یونیورسٹی کو جنہوں نے ان کی قابلیت کو جانا اور انہیں پروفیسر بنایا. میں گزارش کر رہا ہوں اکبر علی صاحب سے. آج کی اس تقریب کے صدر محترم مست حفیظ رحمانی صاحب، ہمارے صحافت کے استاد احمد ابراہیم علوی صاحب، میرے بہت اچھے دوست ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب، ڈاکٹر علوی صاحب، علوی صاحب، اور شارق لہر پوری صاحب، جی ڈاکٹر سہیل وحید صاحب، اور تمام جو لکھنؤ سے آئے ہوئے ہمارے شعراء حضرات. فردن نام لینا گنجائش نہیں ہے وقت کے دامن میں کہ میں فردن سب کا نام لوں. سب لوگ، سب کو میرا سلام سب کی خدمت میں. اور اس تقریب کی جو نظامت کر رہے ہیں جناب الیاس چشتی صاحب. الیاس، جب میں انقلاب میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا تو اس زمانے میں یہ یہاں کے خیر آباد کے لکھیم پور کے یہ نامہ نگار تھے. اور میں نے نہ میں ریٹائر ہوا تھا نہ میں ہٹایا گیا تھا. جب ہمارے استاد علوی صاحب نے آگ کی ادارت کی ذمہ داری چھوڑی تو آگ کے کا جو انتظامیہ تھا اس کی نگاہ کسی اور پر نہیں گئی. علوی صاحب کے شاگرد خاص اس خاکسار پر گئی اور مجھ کو وہاں سے زبردستی مجھے استعفیٰ دینا پڑا ملازمت سے، انقلاب سے. اور پھر میں واپس آگ میں آیا اور تقریباً 5 سال علوی صاحب کی لگائی ہوئی اس آگ کو روشن کرتا رہا. اور پھر جب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ویکینسی آئی، میں نے وہاں میرا تقرر ہو گیا. اور اس وقت میں لکھنؤ جو سیٹلائٹ کیمپس ہے، مین کیمپس تو حیدرآباد ہے، سیٹلائٹ کیمپس لکھنؤ ہے، وہاں پر میں اسسٹنٹ پروفیسر. تو یہ تھوڑا سا میرا تعارف ہے. اور میرا وطن جو ہے، بزرگوں کا وطن جو ہے وہ بلگرام ہے قریبی. اور میرا وطن، چونکہ والد صاحب وہاں ریلوے میں تھے، وہ ہیڈ آفس تھا انیار کا، تو میرا وطن، میں اپنے کو گورکھپوری کہتا ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ میں گورکھپوری ہوں. کس کا گورکھپور؟ فراق کا گورکھپور، مجنو کا گورکھپور. اور صاحب ریاض صاحب کی کرم بھومی اور وسیم صاحب کی ریاض کی ریاضت اور وسیم صاحب کی کہیے کہ صاحب ادارت، تمام انہوں نے میگزین اور اخبار کی ادارت کی. اور بہت سے شاعر پیدا کیے ہیں گورکھپور میں وسیم صاحب کے. پورا ایک کام بھی کر رہے ہیں فرید صاحب بھی کر رہے ہیں. تو خیر، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سہیل وحید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ صاحب سیتا پور کی ان اہم شخصیات جس سے آج بھی اردو ادب میں سیتا پور جانا اور پہچانا جاتا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں صاحب ان لوگوں کا تعارف کرایا ہے. اور واقعی ہر شہر میں
جیسا کہ سر نے کہا کہ ہر شہر میں اس طرح کی ایک رویداد تیار ہونی چاہیے جو وہاں کے لوگ، اور یہی نہیں کہ خالی ماضی، آپ نے حال کا بھی ذکر کیا، ماضی اور حال دونوں شخصیات کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ان سے سبق حاصل کریں اور اپنے دل میں حوصلہ پیدا کریں کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کی طرح کیوں نہیں کام کر سکتے۔ اور آج کا جو یہ جو تقریب سجائی گئی ہے، یہ بزم اردو سیتاپور نے اپنا 55 برس کا بہت ہی شاندار سفر مکمل کیا ہے، اور اس کی تاریخ جناب خوشتر رحمانی صاحب نے پوری رپورٹ پیش کی ہے، لہذا اس سلسلے میں مجھے نہیں جانا ہے، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ نہ دفتروں نہ کہیں فائلوں میں ڈھلتی ہے زبان، دھرتی کے سینے سے لگ کے چلتی ہے۔ ہمیں زبان کی ترقی کے لیے ارباب حکومت کی طرف صرف اگر وہ کر دیں تو ٹھیک ہے، صرف ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ خود آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آج یہ جو بزم ادب ہے، اس نے جتنا کام کیا ہے جو مجھے بتایا گیا رپورٹ میں صاحب، تو اگر اس طرح کی ادبی تنظیمیں صرف سیتاپور ہی نہیں، یو پی بلکہ ہندوستان کے تمام شہروں میں قائم کر دی جائیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ زبان کبھی مر نہیں سکتی ہے، اور جب تک بزم اردو جیسی تنظیمیں زندہ رہیں گی ہماری یہ شیریں زبان زندہ رہے گی۔ اور صاحب بڑی محنت کی ہے یہ جناب ہمارے مست حفیظ رحمانی صاحب، یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ میرا فون پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ آنا ہے تو آنا ہے تو آنا ہے، اور پھر انہوں نے صاحب ہاشمی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ لے کے آئیں گے، اور علوی صاحب کے ساتھ ہمارے سہیل وحید صاحب کی بھی پیشکش تھی، لیکن میں نے معذرت کی کہ علوی صاحب کے ساتھ آنا ہے، لہذا تھوڑا سر کے ساتھ رہیں گی، تو گفتگو پہلے سے طے تھا، اس لیے پھر میں ایک مرتبہ معذرت کا ہوں تو یہ مست حفیظ رحمانی صاحب، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی ٹھان لے کہ ہم اردو کی ترقی کے لیے کچھ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین مثال ہمارے مست حفیظ رحمانی صاحب ہیں، جو پہلے اس کے جنرل سیکریٹری تھے اور پھر برسہ برس سے اس کے صدر ہیں، اور یہ تنظیم کتنا کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی مشاعرے کرا رہی ہے، نشستیں ہی کرا رہی ہے، بہت سے، میرا تعلق گورکھپور سے بتایا، گورکھپور میں بہت سی تنظیمیں بنتی ہیں اور چند برسوں میں دم توڑ دیتی ہیں، لیکن یہ 55 سالہ کامیاب سفر جو ہے وہ سب لوگ، مست حفیظ رحمانی صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ موجود اور غیر موجود، جو لوگ اس تنظیم سے وابستہ تھے اور رہے اور ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام ہے، سلام عقیدت ہے کہ آپ سب لوگ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں کہ ایک ایسی انجمن کو زندہ کیے ہوئے ہیں جو اردو کی احسن طور پر خدمت انجام دے رہی ہے۔ صرف مشاعرے ہی نہیں کرا رہے ہیں، صرف نشستیں ہی نہیں کرا رہے ہیں، اردو کے طالب علم پیدا کر رہے ہیں، اردو کے خادم پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے ملازمت کے دروازے ان کے لیے کھول رہے ہیں، اور نئی ٹیکنالوجی جو ہے، آن لائن نشستیں، آن لائن سیمینار کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور یہ سب کام جو ہے بے لوث۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اب اس تنظیم سے ایک ایسی شخصیت وابستہ ہے، جناب سہیل وحید صاحب اس کے نائب صدر ہیں، واقعی مجھے امید ہے کہ کچھ ایسا اور ہوگا۔ آپ باصلاحیت آدمی ہیں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑے عہدے پر تھے اور نیا دور کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کتنے کام، ابھی ان کی جو کتاب آئی ہے، یا موقع نہیں کہ اس پر گفتگو کروں، لیکن صاحب
बड़ा जबरदस्त काम है वो। तो ऐसी शख्सियत, इतनी फाल शख्सियत, इतनी डायनेमिक शख्सियत के साहब जब ये इस तंजीम से ये जुड़ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे काम जो बाकी रह गए हैं वो भी पूरे होंगे। तो अभी मेरे सामने और मुकर्रिर हैं और सर हैं, तो लिहाजा अब मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। बस आखिर में यही कहना है कि साहब अगर हमारी नीयत दुरुस्त हो, हम अपने मकसद में कामयाब, मकसद में हमारा मकसद दुरुस्त हो, हम अपने मकसद में ईमानदार होंगे, तो बज़्म उर्दू सीतापुर 55 नहीं 555 बरस का सफर इसी शानदार कामयाबी से मुकम्मल करेगी। बस इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि वक्त तंग है, दूसरा सिलसिला जो शोरा हजरात आए हैं उसका है, नशिस्त का होगा, तो बहुत ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।